بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرا نام ہے عبدالخالق درویش، اور ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ جھوٹ جو ہے، لائنگ جو ہے، دیٹ از سم تھنگ ویری کامن۔ یہاں پہ جھوٹ بولا جانا جو ہے وہ بہت ہی عام سی بات ہے، اور اتنی عام سی بات ہے کہ جھوٹ کو شاید برا ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اسی وجہ سے لوگ دلیری سے جھوٹ بولتے، جھوٹ لکھتے، اور ایسا وہ دکھاتے ہیں کہ دے آر شوئنگ کہ جی وہ جھوٹ تو بول رہے ہیں۔ جھوٹ دکھانا جو ہے وہ قطعاً بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اس معاشرے کا المیہ ہے، اور اس میں تقریباً تمام تر شعبوں کے جو لوگ ہیں، ایک انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی پوزیشن پہ کام کر رہا ہو، جھوٹ بولنا ایک بدقسمتی سے ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک سب سے بڑے بزنس مین تک، اور ایک پی این سے لے کر سب سے بڑے سرکاری ملازم تک، ایک وارڈ کے ہارے ہوئے امیدوار سے لے کر سب سے بڑے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو تک، جھوٹ بولنا تو جیسے ہماری بلڈ کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، درست کہا جاتا ہے، درست سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ تمام تر بیماریوں کی، خرابیوں کی جڑ ہے، اور سچ بولنا جو ہے وہ تمام تر کہہ لیں کہ خوبیاں جو ہیں، تمام تر اچھائیاں جو ہیں، ان کی بنیاد بھی ہونا چاہیے۔ اگر جھوٹ تمام تر خرابیوں کی جڑ ہے تو سچ جو ہے تمام تر اچھائیوں اور نیکیوں کی بنیاد بھی تو ہونا چاہیے، اور آئی بلیو کہ ہے بھی۔ لیکن اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ جن کا ہمارے علم کے اندر ہونا جو ہے وہ بہرحال مفید رہتا ہے اور نقصان دہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے، کہتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ایک انسان کے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار ایک انسان کی نیتوں پہ ہے۔ ایک انسان کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہی اس کی گویا کہ اس کو اجر بھی دلاتی ہیں، اگر وہ اچھی ہوں، اگر وہ نیک ہوں، اور اس کی جو نیت ہے وہی ایک انسان کو عذاب کے اندر ڈلوائے گی اور پنشیبل ٹھہراتی ہے۔ دنیا کا قانون تو یہ نہیں کہتا، دنیا کا قانون ہمیں ہماری نیتوں کے اوپر نہ تو سزا دیتا ہے اور نہ ہی جزا دیتا ہے۔ دنیا میں ہمارا عمل دیکھا جاتا ہے، اور ایک انسان چونکہ دوسرے انسان کا عمل ہی دیکھ سکتا ہے، اس کی نیتوں کے بارے میں جان نہیں سکتا۔ جب ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی نیتوں کے بارے میں جان نہیں سکتا تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جو نیتیں ہیں ان کے اوپر ان کو پنش کر سکے یا پھر ان کو ریوارڈ کر سکے؟ لیکن اللہ رب العزت کا قانون جو ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے، اور خالق و مالک کا قانون یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کا قانون یہ کہتا ہے کہ جی ایک انسان کا جو عمل ہے اس کا دار و مدار اس انسان کی نیتوں پہ ہے، اور ایک انسان کی جو نیت ہے وہ جتنی بھی اچھی ہوگی، ایک انسان جو ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا ہی ریوارڈ دیا جائے گا۔ اور ایک انسان کی نیت جو ہے، ایک انسان بظاہر چیریٹی کر رہا ہے اور بہت ساری رقوم جو ہے وہ صرف کر رہا ہے، بہت سارا پیسہ صرف کر رہا ہے، غرباء پہ کر رہا ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے، اب نیت اس کی میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ہم اس کی بعض حرکات و سکنات سے ایک گیس تو کر سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اندازہ تو بہرحال اندازہ ہوتا ہے،
گیس تو گیس ہی ہوتا ہے، حقیقتاً اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن خالق و مالک جانتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے جو کام ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، در حقیقت اس کا مطلوب کیا ہے، وہ کیا اس کا جو ایم ہے وہ کیا ہے۔ اور ایک جھوٹ ہم دیکھیں کہ ہم بولتے ہیں کہ ایک انسان دوسرا انسان جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، ایک انسان جو ہے اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ پریشانی سے بچ جائے۔ ہمارا کوئی ذاتی غرض جو ہے ہمارا اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہوتا، خالصاً ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو اذیت نہ پہنچے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں پہ چونکہ اللہ رب العزت کا ایک اور قانون جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی انما الاعمال بالنیات، تو بہت ممکن ہے اس انسان کو اس جھوٹ جو ہے اس کا ریوارڈ ملے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ گوشت کھا کے آئے ہیں، بہت مہنگا کھانا کھا کے آئے ہیں، آپ ایک غریب انسانوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہی کھانا، تقریباً ایسا ہی کھانا کھاتا ہوں جی، بس دیکھیں ایک انسان یعنی اس کے اوپر ایک اچھی خاصی سٹوری گھڑ لیتا ہے کہ جی ایک انسان اس کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، بعض اوقات صحت نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ کئی باتیں گھڑ کے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو۔ یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جی کوئی انسان آپ کے سامنے میری برائی بیان کر رہا ہے اور میں آپ سے ملتا ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ بندہ آپ سے میرے بارے میں کیا بات کر رہا تھا، آپ کہتے ہیں اس نے آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو آپ نے جھوٹ بولا، لیکن یہ جھوٹ جو ہے یہ باعث اجر ہے، کیونکہ آپ کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ دو انسانوں کے درمیان جو فاصلہ پہلے سے موجود ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ بڑھے نہ کم ہو جائے، اور ان کی آپس میں لڑائی جو ہے، فتنہ و فساد جو ہے اس سے وہ بچ جائیں۔ اب اس صورت کے اندر کیا ہے کہ جی آپ کا جو جھوٹ ہے وہ یقیناً باعث اجر ہے، نہ صرف یہ کہ اس پہ پکڑ نہیں ہے بلکہ اس کا ریوارڈ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جو ریوارڈ ہے وہ that do exist and we need to realize it, you know. It is so simple, it's not that much complicated at all, but still we need to understand the kind of principle جو اللہ رب العزت کی قانون جو ہیں وہ اس کے بارے میں ہیں، ہمیں ان کو جاننے کی، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر above all جو ہے تمام تر چیزوں سے بڑھ کر ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خالق و مالک کا جو قانون ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتا دیا، لہٰذا یہی قانون جو ہے وہ ہم پہ یقیناً جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ دو انسانوں کے درمیان فاصلہ ہے اور فاصلے کی صورت میں دو انسانوں کے درمیان گیپ ہے، وہ پہلے ان کے تعلقات اچھے تھے لیکن اب ان کے تعلقات خراب ہو گئے، اور آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ان کی رائے تو آپ کے بارے میں بہت اچھی ہے اینڈ وہ آپ کے بارے میں اچھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر یقیناً جو ہے نا یہ جھوٹ تو ہے، لیکن یہ جو جھوٹ ہے یہاں پہ یہ باعث اجر ہے، یہاں پہ یہ باعث ثواب ہے، اور آپ ایک اچھا انسان ہونے کا، ایک رسپانسیبل انسان ہونے کا، ایک ذمہ دار انسان ہونے کا آپ جو ہے وہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو یہ دیکھیے گا، جھوٹ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ ایک چیز وہ دیکھتے ہیں کہ جو کہہ لیں کہ ایک انسان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی صحت بہت خراب ہے اور وہ شاید ابھی چند ہی دنوں کا مہمان ہے، لیکن آپ کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کرتے ہیں اس کے سامنے، تو یقیناً یہ اچھی بات ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جھوٹ بولیں ہم سچ بولیں۔ اب ایک دیکھیں نا، ایک بات ہوتی ہے چغلی، چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی ہوتا تو سچ ہے، چغلی سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے نے میرے بارے میں بری بات کی، آپ نے مجھے آ کے بتا دی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سچ بولا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا سچ بولنا جو ہے اس سے فساد کا اندیشہ ہے، اس سے جو ہے وہ دو افراد کے جو درمیان تعلقات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان دیٹ سینس جو ہے جی آپ نے سچ بول کے بھی آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی، آپ نے کوئی اچھا کام جو ہے وہ قطعاً بھی نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں
ایسا جھوٹ بولنا جو ہے کہ جس سے کہہ لیں کہ خیر ہو، دو انسانوں کے تعلقات مزید خراب ہونے سے بچ جائیں، لڑائی سے بچ جائیں، تو آپ یقین جانیے گا کہ ایسا جھوٹ آپ ضرور بولا کریں، اور وہ سچ قطعاً نہ بولیں کہ جس سچ سے آپ سمجھتے ہیں غیبت کیا ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نے پوچھا کہ جی غیبت پہ آپ بات فرما رہے تھے، تو پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات سچ جھوٹ ہو یا سچ ہو اس طرح کی، میں یہ مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے اس کی جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے اور مجھے ایگزیکٹ اس کا جو پرسپیکٹیو ہے مجھے بالکل اس وقت ذہن کے اندر نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولا پھر وہ تو بہتان باندھا نا، تو وہ پھر غیبت بھی نہ رہی، وہ بہتان باندھا، اور وہ بہتان باندھنا یقیناً غیبت سے بھی بہت بڑا جو ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے ایسے سچ سے بچائے کہ جس سچ سے جو ہے فساد کا ڈر ہو، اور خالق و مالک جو ہے مجھے اور آپ کو ایسے جھوٹ بولنے کی بے شک توفیق عطا فرمائے کہ جن جھوٹ کے بولنے سے جن کے پیچھے ہماری نیتیں بھی اچھی ہوں، اور جن کے ہمارا کہہ لیں کہ ہمارا جو وہ ہے کہ جس کے ممکنہ اثرات جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔